نے کچیچیاں لے لے کے گانے. پہلے نہیں اتنا لطف ہوا. اب سنیے اب کچیچی کے بعد کہ بحکم شریعت مسٹر جینا اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے. جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر و مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر مرتد اور شر اللعام ہے، اور بے توبہ مرا تو مستحق لعنت عزیز علام ہے. سن رہے ہیں آپ کن مراحل سے گزرا تھا آپ کا یہ قافلہ؟ ہم سے پوچھیے عزیزان من. اسی فرقے کے ایک اور ممتاز عالم تھے مولانا اولاد رسول. انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا الجوابات السنیہ. اس میں حزب الاحناف، یہ ان کی مشہور ہے نا، ان کے مولانا ابو البرکات سید احمد مرحوم کا یہ فتویٰ درج تھا کہ لیگ کی حمایت کرنا، اس میں چندے دینا، اس کا ممبر بننا، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنا منافقین و مرتدین کی جماعت کو فروغ دینا ہے. مسلمانوں کا عوام مذہب پرست طبقہ واقع ہوا ہے، اور یہی وہ اکابر دین تھے ان کی نگاہوں میں جن کی ایک ایک بات سند رکھتی تھی. دیوبندی علماء کو آپ دیکھ چکے ہیں، یہ اب بریلوی علماء تھے، اور یہی تو تھے سنیوں میں. اہل حدیث تو ان سے بالکل الگ طبقہ تھا. تیسرا میں نے گنایا ہے آپ کے سامنے، احرار تھے، مجلس احرار، جو شورش اور شور اور غرغلہ اور ولولہ، ان کا انداز ہی یہ ہوا کرتا تھا. ان کی مخالفت، وہ کانگریسی مولوی تھے، نیشنلسٹ ملا. قائد اعظم نے ایک پارسی نژاد خاتون سے شادی کی تھی، اگرچہ اس سے پیشتر طے ہو گیا تھا معاملہ شادی کا. قائد اعظم کی شرط یہ تھی کہ وہ پہلے اسلام قبول کرے پھر شادی کی جا سکے گی. اس نے اسلام قبول کیا، مسجد میں نکاح ہوا اسلامی طریقے کے مطابق. ملک بھر کے اخباروں میں اس کا شہرہ چرچا ہوا، تصویریں تک شائع ہوئیں. لاہور کے سول ملٹری گزٹ تک میں بھی اس کی اشاعتیں ہوئیں. اور مجلس احرار کے ایک شاعر تھے مولانا مظہر علی اظہر، انہوں نے ایک شعر کو عام کیا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم. یعنی جھوٹ بولا، تہمت تراشی اور کافر اعظم کہا. اسی مجلس احرار نے ایک ریزولیشن آپ نے یہاں پاس کیا تھا، 1946 تک کی بات ہے یہ، کہ یہ اجلاس ایک بار پھر اعلان کرتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت قطعی غیر اسلامی ہے. آپ غور فرمایا آپ نے کہ یہ مذہب پرست طبقہ جو تھا یہی تھے سارے سرکردہ اس کے ہاں کے. میں نے ایک ایک دو مثالیں صاحب صرف دی ہیں، اگر ان کی تفصیل میں جاؤں تو ایک ایک کی مخالفت میں کئی کتابیں لکھی جا سکتی، اور طلوع اسلام کے تو فائل بھرے پڑے ہیں ان چیزوں سے. اب آئیے اس عناصر اربع کے آخری مہرہ کی طرف. مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم جماعت اسلامی والے، انہوں نے قائد اعظم کی مخالفت اور لیگ کی مخالفت کو اپنا زندگی کا مشن بنا لیا تھا. میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ حیدرآباد دکن سے وہاں صرف ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، ترجمان القرآن. سیاسی یا مذہبی طبقے میں ان کی ابھی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ وہاں سے پنجاب کیسے آئے، یہاں آ کے انہوں نے مرکز کیسے اپنا بنایا. پہلے وہ مسلم لیگ کے طبقے میں مقبول ہوئے،
اپنے ان مضامین کی بنا پر جو وہ علامہ اقبال کے فلسفہ اور لیگ کے اس مطالبہ یعنی دو قومی نظریہ کے حق میں لکھا کرتے تھے۔ ان کے یہ مضامین ایک بعد میں کتاب کی شکل میں شائع ہوئے۔ کتاب کا نام تھا مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 2 حصوں میں تو وہ کچھ ہے کہ جو علامہ اقبال اور مسلم لیگ کے مطالبات کے حق میں تھا، اس سے تو وہ مقبول ہوئے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ جب شائع انہوں نے کیا تو جس انداز سے انہوں نے مخالفت کی ہے وہ جتنے یہ باقی میں نے ذکر جن کا کیا ہے وہ سب سے آگے بڑھ گئی اس معاملے میں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بنا لیا تھا۔ انداز یہ تھا کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہو۔ اسے ذہن میں رکھیے کہ قائد اعظم کا مطالبہ یا تحریک پاکستان سیاسی بنیادوں کے اوپر نہیں اٹھی تھی، یہ خالص دین کا تقاضا تھا۔ اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہی یہ عمارت استوار ہوئی تھی، اور اسی بنا پر عوام میں یہ مقبول ہوتی چلی جا رہی تھی کہ ایک اسلامی مملکت کے قائم کرنے کے لیے یہ تحریک بنائی گئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس تحریک کے قائدین میں سے قائد اعظم سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے مقتدی تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کی الف بے بھی جانتا ہو، اور عوام میں اسے مشہور کرنا، پھر یہ کہنا کہ ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے۔ عوام میں یہ مشہور کرنا، جو محض اس لیے اس تحریک کے ساتھ تھے، قائد اعظم کو اپنی وفاداریوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے کہ یہ ایک اسلامی مملکت کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ کہنا کہ ان لوگوں کو یہ سمجھنا کہ یہ اسلام جانتے پہچانتے یا اسلام کی خاطر کچھ کر رہے ہیں، اسلام سے ناواقفیت اور سراسر غیر اسلامی ذہنیت ہے۔ ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خوردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی۔ مسلسل یہ پروپیگنڈا تھا۔ میں اس داستان میں نے عرض کیا، تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، ورنہ سوال یہ بھی تھا کہ یہ وہاں حیدرآباد دکن سے تشریف لائے تھے، بالکل کلاش تھے، یہاں آگے یہ ساری تحریک چلی تھی، کہاں سے چلی تھی؟ ذرائع کیا تھے اس کے؟ سرمایہ کہاں سے آتا تھا؟ چھوڑیے اس قصے کو۔ اسی کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، نہ ان کی جماعت اسلامی مفہوم کے اعتبار سے جماعت ہے، نہ ان کی عمارت اسلامی اصطلاح کی روح سے عمارت ہے، ان کی اس عمارت کو کسی حیثیت سے بھی سمع و طاعت کا حق نہیں پہنچتا۔ محض لفظ مسلمان سے دھوکہ کھا کر جو لوگ جاہلیت کی پیروی کرنے والوں کی تنظیم کو تنظیم سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی کوئی تنظیم اسلامی نقطۂ نظر سے مفید ثابت ہوگی، ان کی کند ذہنی ماتم کی مستحق۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ یہ وہاں کے عوام کو بتایا جاتا تھا۔ ان سے کہا جاتا کہ بات اس وقت مطالبہ ایک خطہ زمین حاصل کرنے کا ہے کہ جہاں ہم مسلمان اپنی منشا کے مطابق آزاد حکومت قائم کر سکیں۔ اس لیے اس خطہ زمین کے حاصل کرنے کے اندر جو کوشش ہو رہی ہے اس میں تو آپ ممد و معاون ہوں یا کم از کم مخالفت نہ کرتے ہوں۔ اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں
کہ ایک دفعہ غیر اسلامی ہی صحیح مسلمان